السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جن صحابی رسول کی مبارک قبر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، ان کی مبارک قبر سے خوشبو آتی ہے، اور ان صحابی رسول کو فاتح مصر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مصر فتح کرنے کی مہم چلی تو اس میں یہ صحابی رسول شامل تھے، اور ان کی قبر سے ایسی مبارک خوشبو آتی ہے جو میں نے بھی اور مفتی صاحب نے خود سونگھی ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور یہ ویڈیو شاید یوٹیوب پر نہ ہو، اسی لیے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے۔ آئیے آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت اہم چیز کی آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ صحابی کا مقام تو بہت اونچا ہوتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ حضرات ایصال ثواب کا ضرور اہتمام کیجئے گا۔ صحابی ہے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، فاتح مصر۔ آئیے دیکھیے، یہ وہ مزار ہے۔ سب سے پہلے ایصال ثواب کا ضرور اہتمام کیجئے گا۔ یہ آپ کو تھوڑا سا الگ اسٹائل میں یہ مزار نظر آ رہا ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا حدیث پاک میں دو قسم کی قبر کا تذکرہ ملتا ہے، ایک صندوقی ہوتی ہے جیسے کہ عام طور پر قبرستان میں ہوا کرتی ہے، اور ایک بغلی ہوتی ہے کہ جس کو لمبائی میں کھود کر اندر کی طرف اس طرح کونے میں جو ہے وہ قبر مبارک کو رکھا جاتا ہے، بدن مبارک کو رکھا جاتا ہے۔ تو یہ مبارک صحابی ہے، ھذا قبر فاتح مصر سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ یہ ان کی بغلی قبر ہے، اور جو مفتی صاحب نے عرض کیا جی خوشبو آتی ہے، خوشبو والی۔ دیکھیے مفتی صاحب سونگ کے بتائیں۔ جی اب میں بھی ایک بار سونگنا چاہوں گا ذرا۔ تبارک اللہ، بہت عمدہ خوشبو ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابی ہے، اور قبر کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان میں یہ بات ملتی ہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ، اور صحابی رضی اللہ عنہ کی قبر ہو اور وہ جنت کا باغ نہ ہو، ظاہر ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ بڑے مبارک صحابی ہے، اور فاتح مصر بھی ہے، اور فاتح بیت المقدس بھی ہے، جس میں ان کی بڑی اہمیت رہی ہے، اور بڑے اہم رول انہوں نے ادا کیے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور ابتدائی دور میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل رہے ہیں۔ فتوحات میں ان کا بہت زیادہ کردار اور رول رہا ہے۔ طاعون امواس جو سن 18 ہجری میں پیش آیا تھا، اس میں لوگوں کی جان بچانے کے لیے اور لوگوں کو ہر طرح کی راحت پہنچانے کے لیے اہم کردار ادا کیا تھا، اور یہ سرزمین عرب کے مشہور شہسوار اور جنگجو اور تدبیر کرنے والے مانے جاتے تھے۔ مصر کو فتح کرنے کے ساتھ یہاں کے انتظامات میں بھی، یہاں کے اہتمام میں بھی ان کا بڑا رول رہا ہے، اور مصر چونکہ اسلامی ریاست کا بہت بڑا حصہ ہے، اس لیے یہاں کی آزادی میں ان کا بڑا رول رہا ہے۔ اور ان کی وفات سن ہجری 43 میں 43 ہجری میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا ہے۔ تو یہ بڑی مبارک قبر ہے۔ آپ حضرات بڑی مبارک چیز کی زیارت کر رہے ہیں، ایصال ثواب کا ضرور اہتمام کیجئے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر ایصال ثواب ضرور کر دیجئے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ جی مفتی صاحب۔ جی، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جیسے کہ 2 طرح کی قبر بنتی ہے، ایک صندوقی اور ایک بغلی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہ بھی اسی طرح کی بنتی ہے، لیکن ہمارے قبر مبارک جی اور ہمارے جو انڈیا میں قبریں بنتی ہیں وہ صندوقی بنتی ہیں، اور جو خوشبو آتی ہے وہ یہاں سے آتی ہے۔ دیکھیے جب میں نے یہاں سونگا ہے تو بڑی شاندار خوشبو، تو یہ صحابی رسول کی مبارک قبر تھی جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اور بھی صحابی رسول کی مبارک قبروں کی زیارت کروائیں گے اور واقعات بھی بتائیں گے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔